اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1984 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المرسلات کی آیت 19ویں سے ہو رہا ہے، 77/19۔ سلسلہ کلام ان آیات میں بلکہ ان آخری پاروں میں حق و باطل کی اس کشمکش کی انتہائی منزل سے متعلق ہے جو یوں تو شروع سے چلا آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی کے آخری دور میں یہ شدت اختیار کر گیا اور قرآن انہی کی تفسیر بیان کرتا جا رہا ہے۔ بات ساری سمجھنے کی ہے خدا کا قانون مکافات عمل۔ مظلوم یہ چاہتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ سختی کے لیے اٹھے تو وہیں اکڑ جائے۔ خدا کی قدرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ مظلوم کی حفاظت کرے، ظالم کو اسی وقت سزا دے دے۔ خدا کے قانون مکافات عمل میں مہلت کا وقفہ رکھا گیا ہے۔ عمل اور اس کے نتیجے میں ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ چیز چلی آ رہی ہے، قریب قریب ہر درس میں اس کا اعادہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس میں کتنی بڑی مصلحتیں ہیں، کتنا فائدہ ہے نوع انسان کے لیے، رحمت ہے یہ مہلت کا وقفہ۔ لیکن یہی مہلت کا وقفہ ہے کہ جو دونوں اطراف میں ہی بہرحال اگر وہ قرآن مکافات عمل اور قانون مکافات عمل پر گہری نظر نہ رکھیں تو دونوں اطراف میں یہ غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے۔ مظلوم تو اس سے کہ یہ کیا انصاف ہے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظالم پنپتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ وساوس پیدا ہوں گے، پھر شکوک پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آخر میں جا کے مایوسی پیدا ہو جائے، مایوسی کا نتیجہ انکار تک بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر ظالم ہے کہ وہ یہ چیزیں سنتا تو ہے کہ ظلم کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے، خدا کا قانون ہے وہ ایسا ہوتا ہے، وہ دیکھتا یہ ہے کہ ہوتا ایسا نہیں ہے، وہ پنپتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے اس جور و استبداد اور ظلم و ستم میں اور بے باک ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ صورت پیدا اس کی ہوتی ہے۔ ان کی خاطر خدا اپنے اس قانون کو نہیں بدلتا، وہ انہیں سمجھاتا ہے، اور قرآن کریم میں باقرار و اصرار یہ چیز آئی ہے کہ یہ مہلت کا وقفہ کیوں رکھا گیا ہے اور یہ رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر وہ سمجھاتا ہے کائنات، خارجی کائنات کے جتنے حوادث ہیں ان کو سامنے لا کر۔ یہاں بھی آخری آیت تک یہ بات تھی کہ یہ فوری طور پر کیوں نہیں بات سامنے آتی، تو قرآن اگلی مثال جو ہے وہ دیتا ہے، اور عام طور پہ وہ یہ مثال پیش کرتا ہے استقرار حمل اور اس کے بعد بچے کی پیدائش، اور اس میں کم از کم 7، 8، 9 مہینے کا وقفہ۔ تندرست و توانا بچہ وہی پیدا ہوتا ہے جو یہ وقفے، یہ مہلت کا وقفہ جسے آپ کہہ لیجئے، اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ اگر اس میں عجلت ہو جاتی ہے تو وہ ابارشن ہو جاتا ہے، وہ ناتمام ہوتا ہے وہ بچہ، اس کے نتائج بعض اوقات بڑے ہی مہلک ہوتے ہیں، اور یہ اگر وقفہ پورا ہو جاتا ہے تو بچہ عام طور پہ صحیح و سلامت ہوتا ہے۔ وہ عام طور پہ سمجھانے کے لیے یہ چیز قرآن کہتا ہے، اور پھر ان سے کہتا ہے کہ اس باب میں تو تم جلدی نہیں مچاتے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ظلم کا عمل اور اس کے نتیجے میں اسی قسم کا ایک وقفہ ہوتا ہے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح یہاں سمجھایا أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کیا ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اس پروسیس پر، اس طریق پر غور کیوں نہیں تم کرتے
ایک جرثومہ حیات، ایک جرثومہ زندگی مادہ منویہ مرد کا وہ عورت کے رحم میں ٹپکتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ارباب علم و فکر و تحقیق و دانش کے لیے ہزاروں معزت کی چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ دو لفظ میں جالنا ہو فی قرار مکین، گائنا کے یا علم جنین کے ماہرین بتا سکیں گے۔ ہم تو ذہن میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مادہ جو ہے عورت کے رحم میں ٹپکتا ہے اور رحم کے اندر بچہ پرورش پانے لگ جاتا ہے۔ 1400 سال پیشتر کے زمانے میں جب ادھر کی تحقیق کا رخ بھی اس طرح نہیں ہوا تھا، قرآن وہ سٹیجز بتا رہا ہے جو آج علم الجنین والے جو ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیدھا رحم میں نہیں جا کے ٹپکتا۔ یہ ایک اول تو وہ کروڑوں کی تعداد میں وہ جرثومے ہوتے ہیں ایک خطرہ میں، وہ چلتے ہیں۔ میں پھر اگر اس کی تفصیل میں چلا جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی، دوسری طرف چلی جائے گی، اور پھر میرا یہ میدان بھی تو نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ میں نے عرض کیا کہ جب الفاظ قرآن کے آتے ہیں تو جی نہیں چاہتا کہ ان کو چھوڑ کے آگے چلے۔ قرار ہوتا ہے کوئی چیز جو موو کر رہی ہو، حرکت کر رہی ہو، چل رہی ہو، اس کا کسی مقام پہ ٹھہر جانا۔ اس زمانے میں یہ بات ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی کہ یہ جو اس کے سیلز ہیں یہ حرکت کرتے ہوئے آگے چلتے ہوئے قرار کہاں ان کو ملتا ہے۔ وہاں عورت کا اسی طرح سے وہ عام طور پہ ایگ کہتے ہیں اس کو، مبیضہ کہتے ہیں اس کو، انڈا کہتے ہیں، اسی قسم کا ایک ذرا سا جرثومہ ہوتا ہے، سیل ہوتا ہے۔ یہ سیل اس سیل کے اندر جا کے قرار پاتا ہے، اور یہ جو چیز دونوں کا ایک آمیزش ہے، یہ ایک چیز جو دونوں کی اب بنی ہے، یہ ہے مکین۔ یہ اب ان کو مکان ملتا ہے جسے رحم کہا جاتا ہے، یہ اس کے اندر قرار گیر ہو جاتے ہیں۔ دو لفظ قرآن کے فی قرار مکین، جھوم جاتا ہے مغرب کا سائنسدان جب وہ قرآن کی ان آیات پہ غور کرتا ہے۔ کہا کہ اس طرح سے یہ کیا، اور وہ مکین وہاں رہتا ہے کب تک؟ الی قدر معلوم، ایک مدت تک جو تمہیں معلوم ہے، معین ہے۔ یہ قدر کا لفظ قرآن کا بڑا جامع لفظ ہے، پیمانہ جو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے، اسی کو ہماری اصطلاح میں قانون کہتے ہیں، خدا کا مقرر کردہ ہوا پیمانہ۔ اس وقت تک یہ قدر معلوم، وہ بہرحال ٹھیک ہے، یہ تو معلوم ہے ہر ایک کو۔ کہا کہ اس کے اندر ہے نا مہلت کا وقفہ، اور اسی سے یہ بچہ جو ہے وہ صحیح و سلامت تولد پذیر ہوتا ہے۔ الی قدر معلوم کے بعد کہا فقدرنا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر عمل اور اس کے نتیجے کے اندر ایک مہلت کا وقفہ یا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ پہلے ایک متعین مثال دی ہے، اس مثال کے بعد پھر پورا اصول اپنا قانون کا بتایا ہے فقدرنا۔ ہر ایک کے لیے ہم نے اسی طرح سے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، قانون مقرر کر رکھا ہے، مہلت کا وقفہ درمیان میں آتا ہے۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اور کیسے اچھے ہیں ہم پیمانے بنانے والے اور قانون بنانے والے، کیسے اچھے ہیں یہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں۔ تب بڑی چیز ہے یہ ڈاکٹر صاحبان، سائنٹسٹ جو ہیں، ان علوم کے ماہرین، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو معین پیمانے ہیں ہر چیز کے، مرض کے بھی، شفا کے بھی، دوا کے اثر کرنے کے بھی، یہ کس قدر انسانیت کے حق میں کس قدر رحمت ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، نعم القادرون۔ یہ اب پہلی چیز تو مثال کی تھی، صرف استقرار حمل اور بدجنین کی ولادت کی، اور اس کے بعد وہ پورا اصول بتا دیا کہ کائنات کی ہر شے میں یہ چیز موجود ہے، اسی طرح سے یہ کچھ ہوتا ہے۔ اب وہ کائنات کے قوانین کی طرف اس نے رخ موڑ دیا۔ پچھلے درس میں ضمناً یوں ہی چلتے چلتے وہ ایک فکرہ میں نے بیان کیا تھا، وہ بات یوں ہوئی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ تسخیر فطرت جو ہے یہ حق ہے، اور مغلوب ہو جانا فطرت سے یہ باطل ہے۔ یہ بھی حق پر باطل کی ایک کشمکش ہے جو جاری ہے، وہ ذرا سی تشریح چاہتی ہے۔
ویسے بھی یہ آخری پارے ہیں اس قرآن کے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو جی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ روشنی تو اپنی بصیرت کے مطابق اس پہ ڈال لوں۔ کائناتی قوانین یہ خدا کے قوانین ہیں، قوانین الہیہ ہیں، یہ کسی اور کے مقرر کردہ نہیں ہے۔ تو جب آپ قوانین خداوندی کہیں گے تو یہ سب سے پہلے تو یہ کائنات کے قوانین سامنے آئیں گے۔ قوانین خداوندی کی اطاعت جب کہیں گے تو اس گوشے کو آپ الگ کیسے کر دیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ گوشہ سامنے آئے گا۔ یہ قوانین ایسے ہیں جو وحی کے ذریعے نہیں دیے گئے، بلکہ یہ انسان اپنی تحقیق کی روح سے ان کا انکشاف کرتا ہے، انہیں معلوم کرتا ہے۔ جوں جوں انسان کا علم اور اس کی تحقیق بڑھتی چلی جاتی ہے، ان قوانین پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ قوانین، ان قوانین کی اطاعت سے قوتیں، فطرت کی قوتیں مسخر ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اس کائنات کے اندر انسان ان قوتوں کا ماسٹر ہوتا چلا جاتا ہے، ان سے کام لیتا ہے۔ تو ان قوانین کی اطاعت، اس اطاعت کے یہ نتائج فطرت کی قوت میں مسخر ہو رہی ہیں۔ ان قوتوں کے مسخر کرنے سے پھر انسانی زندگی میں جس قدر نعمتیں، آسائشیں، وسعتیں، قدرتیں آتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ جزا ہے اس اطاعت کی قوانین خداوندی کی۔ وہ جو آتنا فی الدنیا حسنۃ ہے، وہ تو انہی کو مل سکتی ہے نا جو قدرت کی، جو فطرت کی ان قوتوں کو مسخر کرے۔ وہ آپ غور کیجئے کبھی یہ حسنات فی الدنیا، جو قومیں ان قوتوں کو مسخر نہیں کرتی وہ ان کی مغلوب رہتی ہیں اور زندگی کے ہر ضرورت کا تقاضے کے لیے دوسروں کی محتاج رہتی ہیں۔ کن کی محتاج رہتی ہیں؟ جنہوں نے ان قوانین کو معلوم کر کے قدرت، فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ گوشہ کتنا اہم ہے۔ قرآن کریم اسے دین قرار دیتا ہے۔ سورہ آل عمران 3/82، افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ خدا کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں، اس کی تلاش میں ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی اور ملے؟ خدا کے دین، یہ دین اللہ یہاں کہا گیا ہے۔ والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کائنات کی ہر شے طوعا و کرہا اس کے قوانین کے سامنے سجدہ ریز ہے، جھکی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ دین اللہ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ کیا دین اللہ کے خلاف کسی اور دین کی یہ تلاش کر رہے ہیں؟ اس کو دین اللہ کہا ہے۔ خدا کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ دین ہے۔ اور وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کائنات کی ہر شے اس دین کا اتباع کیے چلی جا رہی ہے۔ کہا کہ یہ لوگ پھر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے متلاشی ہیں۔ وہ دین ہے یہ۔ کوئی آیت آگے چل کے 84 میں، یہ 82 ہے، 3/82 84 ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کو دین قرار دے رہا ہے قرآن۔ ذہن میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں اس مقام کی طرف بھی جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہے اس وقت خیال، لیکن اسے تو دین کہہ رہا ہے قرآن۔ یہ دین خداوندی ہے، قوانین خداوندی کی اطاعت ہے۔ کائنات کی قوتیں جتنی بھی ہیں، طوعاً اور کرہاً کیا کہا، وہ از خود کرتی ہیں، مجبوراً کرتی ہیں، ان کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اور یہ دین ہے جو نہایت احسن شکل کے اندر کائنات کے اندر نافذ ہے۔ اسی کے متعلق انسانوں سے کہا گیا کہ ان قوانین کا علم حاصل کرو، تحقیق سے، تفتیش سے، سائنٹیفک ریسرچ سے، پھر اس سے جو قوتیں حاصل ہوں تمہیں، فطرت کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہوں، وہ ہے تسخیر کائنات جسے کہا گیا ہے۔ یہ جو خارجی کائنات میں قوانین نافذ ہیں، کیونکہ انسان اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا،
فطرت نے رکھا ہی ایسا ہے اسے کہ یہ اس میں دخل اندازی نہ کرے، اس لیے وہ اپنے نتائج تو ٹھیک اسی طرح سے مرتب کرتے چلے جاتے ہیں۔ پیاس آپ کو لگی ہے، آپ قانون خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں، پانی نہیں پیتے، آہستہ آہستہ ایک آگ آپ کے سینے میں بھڑکتی چلی جاتی ہے، اندر ایک دوزخ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ قانون خداوندی سے معصیت کا نتیجہ ہے۔ اور جب آپ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جب آپ اسی کے قانون کی طرف جا کے پانی کا گلاس پی لیتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ بھوک میں اگر آپ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو وہ بھوک کی شدت کا عذاب تو آپ کو معلوم ہے کتنا ہوتا ہے۔ خلاف ورزی کا نتیجہ دیکھیے کتنی جلدی فوراً مرتب ہوتا ہے۔ جب اس قانون کی طرف لوٹتے ہیں آپ، کوئی چیز جو طیب ہے اسے وہ کھاتے ہیں آپ، تو وہ جو عذاب اندر ہو رہا تھا آپ کے، وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے قانون خداوندی کی طرف رجوع کرنے سے۔ ادھر رجوع نہ کیجیے تو نہ وہ پیاس کا عذاب بجھتا ہے، نہ بھوک کی شدت کا جو عذاب ہے وہ کم ہوتا ہے۔ خدا کے ان قوانین کی خلاف ورزی سے یہ عذاب ہوتا ہے، ان کی اطاعت کرنے سے، ان کی طرف رجوع کرنے سے یہ عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو انفرادی چیز میں نے کہی، پوری قوموں کی زندگی میں یہی کچھ۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یا فلاں قوم نوح جو تھی، سیلاب آیا اور سیلاب سے وہ غرق ہوگی، کیا ہوا؟ سیلاب سے بچنے کے لیے قانون خداوندی کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی۔ جس نے کشتی بنا لی اس نے خدا کے قانون کی اطاعت کی، کشتی والا بچ گیا، جس نے اس کی خلاف ورزی کی وہ ڈوب گیا۔ نوح کے زمانے میں بھی آج بھی مہلت کا وقفہ درمیان میں ضرور ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو فوراً میں نے بتائی نا، وہ پیاس کی شدت فوراً نہیں مارتی، وقت لیتی ہے۔ بھوک میں بھی ہنگر سٹرائک کرنے والے 70 دن تو جی لیتے ہیں، لیکن نتیجہ یقیناً برآمد ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یقیناً برآمد؟ کہ انسان آدمی کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سنکھیا میں کھاؤں اور مر جائے زید۔ یہ آدمی کے مداخلت سے ایسا ہوتا ہے نا کہ قتل کوئی کرے، پھانسی کوئی چڑھ جائے۔ فطرت کے قوانین کی نتیجہ خیزی میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں انسان کا ہاتھ مداخلت نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قانون مکافات اسے کہتے ہیں۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ وَنَحْنُ الْقَادِرُونَ متعین ہے، وہ نتیجہ متعین ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اس نتیجے کی۔ کائنات کی قوتوں، کائنات کے قوانین کا علم حاصل کر کے، اس کی قوتوں کو مسخر کر کے، اور یہ دنیا کی جو بڑی بڑی سپر پاورز کہلاتی ہیں، کون سی چیز ہے جس میں وہ سپر ہو گئی ہیں؟ یہی فطرت کی قوتیں جس نے زیادہ سے زیادہ مسخر کی ہوئی ہیں، وہی آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا۔ باقی قومیں تو ان کی محتاج ہیں، محروم ہیں، بھیک منگی ہیں، لرزتی ہیں، کانپتی ہیں، سہمتے ہوئے زندگی بسر کرتی ہیں۔ کیوں یہ کر رہی ہیں؟ انہوں نے کفر برتا ہے، دین خداوندی سے کفر برتا ہے، انہوں نے اطاعت کی ہے۔ پھر میرے ذہن میں ہے وہ چیز جو کھٹک رہی ہے آپ کے دل میں کہ صاحب یہ وہ تو سب کافر ہیں، اس حصہ دین کے تو ہم کافر ہیں، نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ کفر کا نتیجہ جہنم ہے نا جہنم میں۔ یہی جو کائناتی حصہ ہے اس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، طبعی زندگی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے بھی تو قرآن نے اس کو دین اللہ کہا ہے۔ تو کیا اس دین کے حصے میں جو جی میں آئے آپ کرتے چلے جائیں، کفر بڑھتے، الحاد بڑھتے، ظلم بڑھتے، اس کا تو کوئی نتیجہ نہ ہو؟ دین آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہم نے نماز کتنی پڑھ لی ہے، وہ اسے دین اللہ کہتا ہے، اور بہت بڑا حصہ ہے دین کا، یہ اٹل حصہ ہے۔ نتائج فوراً سامنے آتے ہیں، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس حصے کے اندر، خدا کے قانون کے اس حصے کے اندر کچہریاں نہیں لگی ہوئی، رشوتیں نہیں چلتی، سفارشیں کام نہیں دیتی، اور دیکھتے ہیں کس قسم کا نظام ہے، عدل ہے یہ۔ اس لیے کہ حضرت انسان کو اجازت نہیں دی ہوئی کہ اس میں ہاتھ ڈالے، کھائے سینکھیا بن جائے مصری کی ڈلی، نہیں بن سکتی۔ تھوڑا سا وقفہ جو ہے ہر شے کے اندر وہ چیز ہے، خلاف ورزی کرتا قانون کی مرض ہوتا ہے، پہلے ہی دن وہ مرض موت نہیں طاری کر دیتا،
وہ اس کے لیے ایک وقفہ ہوتا ہے. ہر ایک قانون کے لیے نتیجہ خیزی میں وقفہ مختلف ہوتے ہیں، وقفہ ہوتا ہے. یہ اس کے اندر اگر الہ یرجعون ہو جائے، اس کی طرف رجوع کر لیا جائے، اس کے ان قوانین کی طرف جو مداوا کرتے ہیں ان چیزوں کا، شفا ہو جاتی ہے، تباہی سے بچ جاتا آدمی. اسی کو توبہ کہتے ہیں. جن قوموں نے یہ انکشافات کیے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فلاں قانون کی خلاف ورزی ہونے سے جو تباہی یا ہلاکت کی طرف جاتا ہے انسان، اس کا مداوا کس طرح سے ہو سکتا ہے. امراض کے لیے جس قدر یہ دوائیں اور روز بروز ان کے انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ مہلت کا وقفہ درمیان میں ہوتا ہے. ورنہ یوں ہی غلط قسم کا ایک لقمہ کھایا اور اس کے بعد موت واقع ہو گئی تو پہلی چیز تو معاف رکھیے، پھر یہ تمام ڈاکٹر صاحبان کو تو کہیں لیبیا جانا پڑے گا، تو ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اسی وقت تو وہ مر جائے گا. یہ وہ مہلت کا وقفہ ہے، ان کو بھی زندگی دے رہا ہے. اس میں امکان ہے اس چیز کا، یہ توبہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خارجی قوانین ہیں یا خارجی کائنات ہیں، اس کے اندر نظام عدل کس شدت سے کار فرما چلا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کا دخل اس میں نہیں آتا. تباہیاں آتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں، خوشگواریاں آتی ہیں، قومیں پنپتی ہیں، رسائشیں ملتی ہیں. قوانین کی خلاف ورزی سے وہ کچھ ہوتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے یہ کچھ ہوتا ہے، درمیان میں وقفہ ہوتا ہے. اس وقفے میں مداوا، اس وقفے میں پھر بعض کرسی، بعض آئینی، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. قرآن یہ سمجھاتا ہے، قانون مہلت کے لیے یہ مثالیں دیتا ہے وہ. اب اگلا حصہ وہ آ گیا سامنے. یہ حصہ وہ ہے جو انسان کی طبعی زندگی سے متعلق ہے یا طبعی کائنات سے متعلق ہے، فزیکل ورلڈ سے متعلق ہے. اسی میں انسان کی طبعی زندگی بھی آ جاتی ہے، جسمانی زندگی. اس میں انسان اور گھوڑا یا گائے یہ سب برابر ہیں، ایک ہی قانون کے تابع یہ سب چلتے ہیں. ایک زندگی آگے آتی ہے جو انسان کی انسانیت سے متعلق زندگی ہے. یہ وہ زندگی ہے جس میں انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے یا اپنی ذات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ نہیں، انسان کی انسانیت کے ساتھ. سینکھیا کھانے سے تو ہلاکت نظر آتی ہے، اس کا مداوا بھی اینٹیڈوٹ کوئی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کے پاس، اس مدت کے اندر وہ مل جائے تو علاج بھی ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے کیا ہلاکت ہوتی ہے اس کا نہیں پتہ چلتا، نہ یہ تحقیقات کے ذریعے سے انکشافات ہوئے ہیں کسی طرح. سائنٹسٹ ان قوانین کو نہیں معلوم کر سکے، یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئے. یہ ہے خدا تعالیٰ کی دوسری رحمت کہ اس نے ان قوانین کو خود وحی کے ذریعے سے دے دیا انسانوں کو، وہ ساری کاوشیں. ورنہ انسان کے لیے تو ایک بوٹی کی تاثیر معلوم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی صدیوں کے تجربات درکار ہوتے، اور اس تجربے کے اندر کتنی موتیں، کتنی ہلاکتیں، کتنی تباہیاں، کتنی بربادیاں ہوتی ہیں. جنہوں نے میڈیسن کے تجربے کیے ہیں، بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر ان کا، لیکن معلوم نہیں کہ وہ کن کن دشواریوں کے بعد، کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں. یہ کہ سانپ کا زہر زندگی کو بچا بھی سکتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سانپ ان میں سے ڈسوانا پڑا. یہ خدا کی رحمت تھی کہ یہ جو انسانیت سے متعلق قوانین تھے اس نے یہ بنے بنائے مرتب شدہ وحی کے ذریعے سے دے دیے انبیاء کرام کے حصے سے. اب یہ آیا دین کا دوسرا حصہ. انسانوں کی زندگی میں یہ ہوگا، کچھ لوگ تو وہ کہ وہی جو پہلا حصہ ہے دین کا وہ اسی کا اتباع کرتے چلے جائیں. یہ دوسرا حصہ جو ہے اس کو اگنور ہی کر دیا انہوں نے. ایک تو وہ ہو گئے، ان لوگوں کو بہرحال یہ دنیا کی زندگی جو ہے، دنیاوی زندگی، اس کی حسنات تو حاصل ہو گئی نا. یہ دوسری کیٹیگری ان کی ہوئی، وہ ہماری، کہ اس نے یہ جو حصہ تھا کائنات کا، میٹیریل ورلڈ کا، اس کو اتنا قابل نفرت قرار دیا. میٹیریلسٹک الحاد اور بے دینی کے لفظوں میں ایمانوں میں استعمال ہونے لگ گیا. مادہ قابل نفرت، یعنی بات تو یہ آئی ہمارے ہاں یہ اجمی تصوف سے، ساتھ ہی ہمارے بسنے والے ہندو ان کے ویدانت کے اندر بنیاد یہ ہے ساری کہ
انسان کی روح خدا کی روح کے اندر ایک حصہ تھی، یہ اس کی روح کا ایک حصہ جدا ہو کر اس سے کہیں نیچے آ گیا، گر گیا اور آ کے یہ مادے کے دلدل میں پھنس گئی روح۔ اب یہ چیختی ہے، چلاتی ہے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے کروڑوں چکر کاٹنے پڑتے ہیں اس روح کو مادے کی دلدل سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ اس قدر دلدل مادہ جو ہے اس طرح خبیث ہے، یہ نکلنے نہیں دیتا روح کو، اس کی علائشوں کے اندر یہ پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ منتہا زندگی کا اس کے نزدیک یہ ہے کہ اس مادہ کی دلدل سے ترک کر کے، علائشوں کو دور کر کے، پاک و صاف اس سے ہو کے، کوئی ذرا سا دھبا بھی نہ رہے اس مادی کائنات کا، پھر یہ روح جو ہے جا کر پھر روح خداوندی میں جا کے مل جائے۔ لو ایز یو ار، اندازہ لگائیے یہ سارا کچھ کرنے کے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے ویدانت۔ ہندوؤں کا تصوف بھی یہی، کرسچن کے آپ کے یہاں مسٹیسزم بھی، ان کے یہاں کے سینٹس کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھیے، سب سے بڑا سینٹ ہے جی، کیا کارنامہ سر انجام دیا جی، یہ ساری عمر نہایا ہی نہیں، ملاحظہ فرما۔ یہ صاحب بہت بڑے سینٹ ہیں جی، یہ کیا ہوا کہ جی یہ اپنے کتے کے ساتھ مل کے کھانا کھایا کرتے تھے، بہت اچھا، چلو کھا تو لیتے تھے۔ یہ کون ہے جی، انہوں نے کھایا ہی نہیں ہے اور آگے بڑھ گئے وہ۔ یہ وہ ہیں یہ اپنی جوئیں نہیں مارا کرتے تھے۔ مادی زندگی کو اتنا قابل نفرت سمجھنا، یہ تھا وہ تصور۔ دین خداوندی سے اس قدر پرہیز کیا، نفرت، سرکشی، یہی آپ کے ہاں تصوف میں تو آپ دیکھیں گے ان کے ساری زندگیاں ان کی یہ صاحب کہ جی وہ وہاں دنیا کو ترک کر کے وہ چلے گئے، وہ کنویں میں الٹے لٹکا کرتے تھے، گئے تو ماں نے ایک لکڑی کی روٹی دے دی ان کو، بھوک لگتی تھی تو اس کو منہ مار لیتے تھے لکڑی کی روٹی کو، ترک دنیا۔ یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے ہاں یہ جن کو مقربین بارگاہ خداوندی کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کے کارنامے یہ ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کس طرح سے ترک کیا۔ سوچئے تو صحیح، دین خداوندی کی خلاف ورزی نہیں، نفرت اس سے اس قدر، اس تصوف کا نتیجہ تو پھر بھوگنا پڑ رہا ہے نا قوموں کو۔ وہ تصوف میں ہی نہیں رہا، وہ شریعت والوں نے بھی جب دیکھا کہ مقربین کی نشانی یہ ہے، انہوں نے بھی اپنے ہاں اس قسم کی روایتیں بنا دی۔ دنیا جیل خانہ ہے، مومن اس میں قیدیوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تصوف نہیں، یہ شریعت کی روایتیں ہیں آپ کے ہاں۔ دنیا ایک لاش ہے اور جو اس کی طرف جانے والا ہے وہ کتا ہے جو لاش کی طرف جاتا ہے۔ وہی نفرت، وہی دین خداوندی کے اس حصے سے انکار، سرکشی، عذاب سامنے ہے۔ پوری کی پوری قومیں 1000 سال کی ان کی تاریخیں دیکھ لیجئے، جنہوں نے کائنات کے متعلق یہ نظریہ زندگی اپنے ہاں رکھا، اس کے نتائج سامنے ہیں، آج سامنے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ دین اسی سے کامل نہیں ہوا۔ دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جو انسانیت سے متعلق ہے، انسانوں کے جسم سے نہیں، انسانیت سے متعلق ہے، جہاں واسطہ دام و دد سے نہیں پڑتا، پتھروں سے اور حیوانوں سے نہیں پڑتا، انسانوں سے معاملہ جہاں پڑتا ہے، وہ دین ہے، دین خداوندی جو وحی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہ دو ہیں دین، ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے الاسلام ہوتا ہے۔ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے قوانین وحی خداوندی کے مطابق ان کو استعمال میں لانا، بھائی یہ ہو گیا جی اسلام۔ پہلا حصہ بھی آ گیا، دوسرا حصہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ نتیجہ اس کا اسی زندگی میں، اسی دنیا میں جنت کی زندگی گزار لینا، اس خطہ ارض کو عرضی جنت بنا دینا، فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان قوتوں کو اقدار خداوندی کے مطابق نوع انسانی کی منفعت کے لیے استعمال کرنا، یہ ہو گیا اسلام۔ اب اگر اس میں وہی حصہ رکھا جائے، وہ جو پہلا حصہ میں نے عرض کیا ہے، یعنی صرف مادی کائنات، اسی کائنات کی طبی
زندگی، طبی قوانین، جتنا جی چاہے مسخر کرے، اور یہ دوسرا حصہ جو انسانیت کا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ادھر اپنے ذہن میں مذہب کا ایک تصور قائم کر لیا جائے اور اس سے اس حصہ جو ہے خدا کے دین کا اس سے نفرت برتی جائے. یہ بھی ہو گیا. تو یہ دونوں میں سے ایک کے متعلق ہوا نا. قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا ان لوگوں کی یہ ہے زندگی کی نظریہ زندگی کے کتاب اللہ کے ایک حصے پر ایمان رکھے اور اس کے دوسرے حصے سے انکار کرتے. اس نے تمام زندگی کو کتاب اللہ کہہ دیا. صحیفہ فطرت بھی تو کتاب اللہ ہے، وہ کسی نتھو ماجر کی تو لکھی ہوئی نہیں ہے. انسان تو لکھ ہی نہیں سکتا. بہت بڑا سائنٹسٹ ہے غالباً سلیون ہے، اس نے کہا وی اونلی ریڈ دی بک آف نیچر وی کانٹ رائٹ اٹ. ہم کتاب فطرت کو صرف پڑھتے ہیں، کتاب فطرت کو انسان لکھ نہیں سکتا. کتاب فطرت تو کتاب اللہ ہے، اور اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے جسے وحی خداوندی یا آپ قرآن کہہ لیجیے. یہ دونوں حصے اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ دین خداوندی مکمل ہوگا. کہا کہ کیا یہ روش اختیار کرتے ہو کہ اس کے ایک حصے سے تم پر ایمان رکھتے ہو، دوسرے حصے سے تم انکار کرتے ہو. کہا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو بھی کوئی اس قسم کی روش اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور رسوائی، وہ جو اس کتاب کو نگلیکٹ کرنے والوں نے کیا تھا. اور دوسرے حصے کو نگلیکٹ کرنے والے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. یہ جو انسانی زندگی کے نتائج کا وقت ہوگا اس میں شدید ترین عذاب ان کے لیے ہوگا. اب دونوں کو ملانے کا نام وہ ہوا جسے آپ اسلام یا دین کہتے ہیں. لیکن ان میں سے کسی ایک حصے کو صرف لینا اور دوسرے کو نگلیکٹ کر دینا جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہوگا. اور لینا نگلیکٹ کرنا میں نے عرض کیا کہ اگر وہ صرف مادی کائنات کے اوپر جانے والے انسانیت کی اقدار کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ اشد عذاب ہے. یہ اپنے آپ کو فریب دینے والے یہ دین نہیں، یہ مذہب کرتا ہے، یہ تصوف کرتا ہے کہ خدا کی اتنی بڑی کائنات اور اس کے اتنے بڑے دین سے نفرت برتتا ہے. یہ اس کا نتیجہ ذلت اور خواری. اسلام کی زندگی ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے پیدا ہوتی ہے. یہ ہے اہمیت عزیزان من، یہ قوانین فطرت کی، یہ ہے اہمیت اس مادی زندگی کی. مادی زندگی یا اس کو مسخر کیے بغیر تو دین خداوندی یا یہ جو انسانیت سے متعلق دین ہے اس سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا. یہ مادہ تو وہ گھوڑا ہے جس پہ سوار ہو کر آپ بندر کی طرف جائیں گے. سواری اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جائیں گے کہاں آپ؟ یہ جو چیز ہے ان دونوں کا امتزاج، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن. ایک مصرے میں یہ شخص اتنی بڑی حقیقتیں بیان کر جاتا ہے. ایسا وہ کہا ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے، از کلید دین در دنیا کشاد. دین کی چابی سے دنیا کا ہر دروازہ کھولتا ہے. دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولنا، یہ ہے اسلام. عزیزان من، جس نے دنیا کے دروازے کوئی قابل نفرت سمجھا اس نے کھولنا کیا، اور اس کے پاس اگر چابی ہے تو رکھی رہے. یعنی چابی ہو اور وہ تالا ہی کوئی نہ ہو اور تالا ہو تو آپ کہیں کہ کھلتا ہی نہیں ہے، تو یہ چابی کیا کر لے گی؟ یہ چابی پھر دین نہیں رہتی، پھر یہ مذہب بن جاتی ہے. پھر وہ چابی اپنی پرستش کرانے لگ جاتی ہے، بڑا بڑا سنبھال کے اس کو رکھتے ہیں. پھر اس کو وہ ریشمی رومالوں میں لپیٹ کر اور عطر وغیرہ سنگھا سگا پر اس پہ بڑی بڑی شاندار عمارتیں بناتے ہیں. اس کی پرستش ہو رہی ہے، چابی کی پرستش ہو رہی ہے، کیونکہ جو اس کا مصرف تھا دروازہ کھولنا، دروازے سے تو نفرت پیدا ہو گئی. اس کے قریب نہیں جانا، مادے کا دروازہ ہے. چابی لیے پھر اس کا نام مذہب ہوتا ہے عزیزان من، چابی کی پرستش.
اور چابی سے دنیا کے دروازے کو کھولنا، یہ ہے دین. اور یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کیا اور مسخر کرنے کے بعد پھر انہیں اقدار خداوندی کے مطابق انہیں استعمال کیا، اس چابی سے دنیا کے ہر دروازے کو کھولا. یہ ہے قرآن. یہ کہنے کے بعد اس نے جب کہا، مثال دے دی، مہلت کے وقفے کی اور کہا کہ فنعم القادرون کے کائنات کی ہر شے میں ہم نے اسی قسم کے قوانین مقرر کیے ہوئے. اب مثال بیان ہو رہی ہے. سب ادھر آ گیا قرآن. عجیب انداز ہے اس طرح. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا بار عرض کیا جائے، کیا کیا الفاظ استعمال کرتا ہے. توجہ دلا رہا ہے خاضی کائنات کی طرف. الم نجعل الارض کفاتا، بات چلی ہوئی ہے جی زمین ساکن ہے یا گھومتی ہے. ایک عرصے تک خود مغرب کے سائنٹسٹ بھی اسی نتیجے پر رہے کہ یہ ساکن ہے، بلکہ چپٹی ہے. گول بھی سمجھ میں نہیں بات آتی تھی، لیکن ساکن تو وہ کہتے چلے آئے. ان میں سے جس نے پہلے یہ انکشاف کیا، جس نتیجے میں پہنچا کہ یہ گھومتی ہے، اس کو تو انہوں نے سزائے موت دے دی تھی بیچارے کو. اسے کہا تھا پادری نے آخری وقت میں کہ اب ہی کہہ دے کہ یہ ساکن ہے. کہنے لگا جب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں گھومتی ہے تو میں کیسے کہہ دوں ساکن ہے. یہ ہے ایمان کا استحکام، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ شہادت دے رہا ہے اس چیز کی کہ میں نے خود دیکھا اس کے. یہ شہادت ہے. یہ وہ شہادت نہیں ہے جو آپ کا مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے. یہ الفاظ ہے صرف. وہ حقیقت بیان کر رہا تھا کہ جب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ زمین گھومتی ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں گھومتی. کیا بات. اور پھر ایک عرصے تک باتیں چلی. وہ جنہوں نے اس دین خداوندی میں اس قدر تحقیق کی تھی، اکتشافات کیے تھے، وہ تو پھر اس گھومنے کے بعد پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے. آپ کے ہاں آج تک بھی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ زمین ساکن ہے، گھومتی نہیں ہے. مدینہ منورہ کی یونیورسٹی کے جو نائب ہیں، انہوں نے 2-3 سال ہوئے ہیں ابھی یہ فتویٰ دیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ زمین گھومتی ہے ساکن نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کا نکاح بھی ٹوٹ دے، نکاح تو فوراً توڑ چھوڑ دیں. وہ اس واسطے بھی نواں بناؤ گے تو 4 پیسے آؤ گے. غلطی نہیں ہوں ہے بیچ پچھلا بجا ہے تو پھر کوئی دینا ہی نہیں نہ ایک باری دے چکا، پھر ہوں کی کرم ہو. آج بھی آپ کے ہاں میں نے اس لیے چھوٹی سی مثال نہیں دی، اس سے تو بڑی مثال نہیں نا کہ مدینہ منورہ کی اسلامیہ یونیورسٹی کا چانسلر جسے آپ کہتے ہیں، وہ آج یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جب سائنٹسٹ مغرب کا قرآن کے الفاظ پہ غور کرتا ہے تو وجد میں آ جاتا ہے. الم نجعل الارض کفاتا. عربی زبان قرآن کا انتخاب. حرکت میں ایک چیز ہو، تیزی سے اڑی جا رہی ہو، کوئی تو محسوس نشانی اس میں ہوتی ہے نا، اس کے حرکت میں ہونے کی، تیزی سے چلی جانے کی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے ایک چیز اڑ رہی ہو اور علامت اس میں اڑنے کی نہ ہو. آپ نے دیکھا پرندوں کو، ایک تو ان کی اڑان وہ ہوتی ہے جس میں وہ پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں پروں کو سمیٹ لیتے ہیں. کوئی علامت نہیں ہوتی حرکت کی، اور بڑی تیزی سے وہ اس میں تیر رہے ہوتے ہیں، وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. کبوتروں میں عام طور پر یہ چیز پائی جائے گی. پر سمیٹ کر پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اڑتا ہے. وہ پر کی پھڑپھڑاہٹ نظر نہیں آتی، اڑ رہا ہوتا ہے نظر نہیں آتی. یہ معنی ہے کفات کے. کبھی غور کیا تم نے زمین کے اوپر کس تیزی سے حرکت کرتی ہے، اور اس حرکت کا تمہیں احساس تک بھی نہیں ہوتا، جیسے وہ پرندہ کے جو پر سمیٹ کے اڑ رہا ہوتا ہے. یہ پر سمیٹ کے اڑنے والا پرندہ، اور اپنے ساتھ احیاء و اموات، اینیمیٹڈ، جاندار بے جان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اپنی گود میں آغوش میں لیے ہوئے اس تیزی سے حرکت کر رہی ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ بچ رہی ہے اور بے آواز ہے، اڑ رہی ہے، علامت کوئی نہیں ہے اس کے اڑنے کی. اب تو ہوائی جہاز بھی ایسے ہیں کہ جن کے وہ پنکھے بھی نظر نہیں آتے، اڑ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آواز تو آتی ہے کچھ.
یہ اس کی وہ اڑان ہے کہ جس میں پروں کو سمیٹے ہوئے نہایت خاموشی سے فضا کے اندر اڑتی چلی جاتی ہے، اور اپنے آغوش میں اس نے جاندار اور بے جان اشیاء کائنات کو لیا ہوا ہوتا ہے۔ 2-3 جگہ اور آیا ہے یہ سامیہ لفظ قرآن نے دیا ہے۔ 16/15 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، رواسی کی بات میں پھر کروں گا، یہ پہاڑ جو ہیں ان تمید بکم، یہ قرآن میں اور بھی 2 جگہ، یہ تو آپ ریفرنس لکھنا چاہتے ہیں 16/15 21/31 اور 31/10 ان تمید بکم۔ یہ تمیدہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تیزی سے حرکت میں جانا۔ کیا لفظ ہے یہ! کرۂ ارض کی پوری دنیا کی پوری آبادی انسانی کی نہیں ہے، باقی بھی جتنی چیزیں ہیں ساری اس زمین کے اوپر ہیں، وہ اس تیزی سے گھوم رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے، گولائی میں گھوم رہی ہے، وہ کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ جو سطحی طور پہ بحث کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ صاحب اگر یہ گول ہے اور گھوم بھی رہی ہے تو پھر جب ہم نیچے کی طرف جاتی ہے تو ایسی تھبے کیوں نہیں ڈگ پہنتے؟ ہے نا ذہن میں یہ بات آتی؟ کیا لفظ ہے قرآن کا! گھوم رہی ہے، اتنا کچھ اپنے گود میں لیے ہوئے چل رہی ہے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ چل رہی ہے۔ کہا کتنی بڑی رحمت ہے خدا کی صاحب، اگر اس کی گردش کا، اس کی اس حرکت کے، یہ جو تیزی سے چکر کاٹ رہی ہے، وہ 2-3 چکر انسان کاٹے تو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، اور یہاں ساری زندگی چکر میں گزر جاتی ہے، گھن چکر میں گزر جاتی ہے، احساس تک نہیں ہونے پاتا۔ کیا نظام ہے! اور پھر اس گردش کے ساتھ جو اور چیزیں متعلق ہیں وہ تو پوچھو نہیں، ساری یہ کرۂ ارض کی یا فضا کی باقی کروں کے ساتھ آپس میں تعلقات کی، وہ تو ایک دنیا ہی الگ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں لفظ آیا ہے کفاتن، پرندے کی تیز اڑان جس میں وہ پروں کو سمٹا لیتا ہے، محسوس نہیں ہونا پاتا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شام خاتم وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، کہا کہ اس میں پھر رواسی، یہ بڑے بڑے ویسے پہاڑوں کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ جو زمین کی حرکت، اس کا تیرنا، یہ ہے اس کی رعایت سے یہ لفظ ہے۔ یہ جو جہاز کا لنگر ہوتا ہے جس میں وہ پھر جہاز جو ہے موجوں کی نظر نہیں ہو جاتا، محفوظ رہتا ہے، اس کو بھی یہ لفظ جو ہے مجرہا و مرسہا قرآن میں آیا ہے، لنگر انداز ہو جانا۔ یہ حصہ جو ہے زمین پہاڑوں کے متعلق جیولوجی جس کو کہتے ہیں، منرالوجی، اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن ابھی یہ ابتدا میں ہی ہے یہ علم جو ان کا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں ان کا کیا فنکشن ہے اس زمین کرۂ ارض کی اس حرکت اور گردش کے مطابق۔ بڑی تحقیق ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ بہرحال کوئی دن آئے گا کہ ان الفاظ کے بھی معنی سامنے آئیں گے۔ اتنے بڑے پہاڑ، ایک لنگر کا لفظ اس کے اندر آیا ہوا ہے رواسی کے اندر۔ ممکن ہے یہ ان لوگوں کو جو ریسرچ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں، ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، وہ حقائق کی خاطر پڑھتے ہیں ان کو، وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں اس پہ۔ کہتا ہے یہ چٹانیں تم دیکھو، سخت تپی ہوئی چٹانیں، رطوبت کا نام نہیں، اور اس کے اندر سے شیریں ٹھنڈے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں۔ کہتے دیکھتے ہو ہمارا قانون کس طرح سے کار فرما ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، تو اب اگر دین کا یہ حصہ اگر آپ لیں جو کائنات سے متعلق ہے تو اس کے جھٹلانے والوں کے لیے بھی تباہی۔ جو آج بھی کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، تو کہتا ہے وہ خدا کے دین سے منکر ہے۔ ویل للمکذبین تو ہے ہی۔ اب آیا وہ انسانیت کی زندگی کی طرف، اتنی مثالیں دینے کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو جن چیزوں کی تم تکذیب کرتے ہو
اور ایک تکذیب یہ بھی ہے نا کہ مہلت کے وقفے میں یہ کہنا کہ نہیں صاحب کہاں کا خدا اور کہاں کا اس کا انصاف، ظالم ظلم کیے چلا جا رہا ہے، اس کا کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے، مظلوم پستے چلے جا رہے ہیں، ان کی کوئی مدد ہی نہیں کرتا. تو انسانوں کی دنیا آ گئی نا اس کے اندر. وہ کہا ہے کہ یہ دین کی تکذیب کرنے والا خاص سرکشی میں کرے یا نا امیدی میں کرے نتیجہ تو جہالت کا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے لفظ یہ ہے ان تلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جن حقائق کو تم جھٹلاتے تھے اس جھٹلانے کا نتیجہ بھگتنے کے لیے. کیا بات ہے اس لفظ کی ان تلقوا، بڑا عجیب اس میں فلسفہ آتا ہے کہ مصیبت انسان کی طرف آتی نہیں ہے، انسان خود اس کی طرف جاتا ہے. طلاقہ یہ ہوتا ہے آزادی سے کسی چیز کی طرف بھاگے ہوئے جانا کہ یہ پھر اس ہلاکت کی طرف بھاگے ہوئے چلے جاتے ہیں. آؤ پھر لپک کر دوڑ کر بھاگ کر اس تباہی کی طرف آؤ جو تمہاری اس تکذیب کا فطری نتیجہ ہے. ان تلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جاملات صفر ویل یومئذ للمکذبین. یہ ہلاکت آمیز جو عذاب کی شکلیں ہیں ان کو کچھ مثالوں میں بیان کیا ہے. وہ دھوئیں کا اس قسم کا سائبان جو سایہ تو نظر آتا ہے لیکن اس میں سائے میں نہ ٹھنڈک ہوتی ہے نہ سکون ہوتا ہے، اس میں بھی بڑی تپش ہوتی ہے، اس میں دم گھٹ جاتا ہے انسان کا. یہ ثلاثہ شعبن کہا ہے، تین طرف سے گھیرنے والا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے، یعنی ہر طرف سے جس کو ہم کہتے ہیں محیط گھیر لینے والا عذاب. اس قسم کا عذاب آئے گا، اس میں بظاہر سائبان ہوگا، ٹھنڈک نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی ایک آندھی آیا کرتی ہے یہاں بھی، وہ آسمان پہ وہ چھا جایا کرتی ہے سرخ رنگ کی، دھوپ تو نہیں اس سے گزر کے نیچے آتی لیکن خود اس کی تپش اتنی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ اس سے تو دھوپ اچھی ہے کس طرح. وہ 2-3 دن رہا کرتی ہے اور اس میں سے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے بھی وہ ریت کے یا کس چیز کے نیچے گرا کرتے ہیں. بڑا سخت عذاب ہوتا ہے اس قسم کا. وہ کہتا ہے کہ اس قسم کا سائبان کہ جو سایہ ایسا نہ دے کہ جس میں ٹھنڈک ہو، روک لے دھوپ کو لیکن اس کی اپنی تپش اتنی ہو کہ جھلسا کے رکھ دے تمہیں سایہ. میں نے کہا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی میں یہ شکلیں کس طرح سے ہوں گی ہم نہیں سمجھ سکتے اپنے شعور کی موجودہ سطح پر. قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم ان کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں. یہ مثالیں ہیں اس کی، لیکن اس زندگی میں جو دین کا حصہ ہے اس سے انکار اور سرکشی کا نتیجہ تو محسوس شکل میں اسی دنیا میں سامنے آ جاتا ہے. سب اس قسم کے دھوئیں اور اس قسم کے عذاب تو اب روز دیکھی بات ہے. خدا نہ کرے کہ یہاں ہم ان کو یوں خود دیکھیں، ٹیلی ویژن پہ تو روز نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ وہ کیا عذاب ہے جو انسانیت کی اوپر طاری ہے. سب اس انسانیت پر جس نے دین کے ایک حصے کو تو یہاں تک پہچانا، دوسرے حصے سے اتنا انکار کیا کہ وہ اقدار خداوندی کو مانتے بھی نہیں ہیں. کہا کہ اس قسم کے جو بڑے بڑے یہ 2 لفظ ہیں الخصر، لکڑی کے بڑے بڑے گٹھے بھی ہوتے ہیں، ان کے مان بڑے بڑے مکان بھی ہوتے ہیں، ایسے جس طرح سے کہ جو زرد رنگ کے اونٹ ہوں، یعنی شعلوں کو مثالیں دی ہوئی ہیں قرآن نے عذاب کی شدت کو بتانے کے لیے. ویل یومئذ للمکذبین، یہ پھر بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے اسی فکرے کی. ھذا یوم لا ینطقون، اس دن ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ ان سے کچھ پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیا تھا یا نہیں. یہ آ چکا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ ہر چیز مجرمین کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی، اعمال نامہ ان کی گردن میں لٹکا ہوا کھول دیا جائے گا. انہیں کچھ کہنے کی، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہر چیز جو سینے میں چھپے ہوئے راز بھی عیاں ہو جائیں گے. لا یؤذن لہم فیعتذرون، اور اس کی بھی وہاں اجازت نہیں ہوگی کہ کچھ اپالوجیز، کچھ نہیں، کچھ کسی قسم کی عذر معذرت جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی وہ پیش کر سکیں. سوال ہی نہیں ہوتا.
وہ معذرت والی بات اگر ہو تو خدا کی انصاف کیا ہو جائے گا؟ وہ تو سب کچھ طے ہونے کے بعد نتیجے پہ پہنچتے ہیں. سارے معاملات یا سارے مقامات جتنے بھی ہے توبہ کے، معذرت کے، یہ سارے جو ہیں وہ اس سے آگے چلا جاتا ہے. پھر عذاب خدا کا آتا ہے. ویل یومئذ للمکذبین. آج وقت ہو گیا. سورہ مرسلات کی آیت 37 تک آ گئے، اگرچہ چند ہی آیات اور باقی ہیں، لیکن بہرحال وہ آئندہ درس میں ہم دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.